اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن عسقری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ تمام دیکھنے والوں، تمام سننے والوں اور تمام چاہنے والوں کو اللہ جل ٹی وی کی جانب سے اللہ جل ٹی وی کے سی ای او چودھری اعجاز حسین اور سوار عالمہ فائزہ جعفری کی جانب سے جشن ظہور امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بہت بہت مبارک ہو۔ درود و سلام آپ پر سوار عسکری، ہو بہو علی کہیں کردار عسکری۔ درود و سلام آپ پر سوار عسکری، ہو بہو علی کہیں کردار عسکری۔ اور سب مومنوں کو آج ہو عید مبارک، آئے زمیں پہ ہیں میرے سردار عسکری۔ سبحان اللہ۔ آج بالخصوص ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں حجت دورہ کی بارگاہ میں۔ اے ولی العصر حجت دورہ، آپ کو آپ کے بابا کی آمد بہت بہت مبارک ہو۔ آج میں آیہ تطہیر کے جس مصداق کے کردار پر بات کرنا چاہوں گی، ان کا نام بادشاہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ویسے تو میرے مولا کے بہت سارے فرمان ہیں، میرے مولا کی بہت ساری احادیث ہیں جو کہ ایک انسان کے لیے مکمل نمونہ حیات ہیں، لیکن آج میں نے اپنے بادشاہ کی تمام احادیث میں سے جس حدیث کو اپنے عنوان کا سرنامہ رکھا ہے، یہ حدیث مجھے بہت پسند آئی، اس کا متن مجھے بڑا حسین لگا۔ بادشاہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام میرے بادشاہ فرماتے ہیں، جروا الینا الی المودہ، جروا الینا الی المودہ۔ بادشاہ فرماتے تمام دلوں کو ہماری طرف منسوب کرو، تمام دلوں کو ہماری طرف متوجہ کرو، تمام دلوں کو ہماری طرف آنے کی دعوت دو۔ یعنی بادشاہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مومنین جو ہیں، ہمارے جو محب ہیں، ہمارے جو چاہنے والے ہیں، ان کے دل تو ہماری طرف متوجہ ہیں۔ بادشاہ فرماتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو دوسری قومیں ہیں، جو دوسری اقوام کے لوگ ہیں، انہیں بھی ہماری طرف آنے کی تم دعوت دو، انہیں بھی تم ہماری طرف متوجہ کرو۔ یعنی ہر قوم مستحق ہے کہ وہ ان بادشاہوں کی فضیلت کو جانے، ان کے فضائل کو جان سکے۔ میں نے اپنے بادشاہ کی بہت خوبصورت حسین تلاوت فرمائی۔ بادشاہ فرماتے ہیں تمام دلوں کو ہماری طرف راغب کرو، تمام دلوں کو ہماری طرف منسوب کرو، جروا الینا الی المودہ، تمام دلوں کو ہماری طرف آنے کی دعوت دو۔ ناظرین، یہ کام ہم نفرت سے نہیں کر سکتے، یہ کام ہم دشمنی سے نہیں کر سکتے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے تمام لوگ بھی اس در پہ آ جائیں جس در پہ سجدہ ریزی کا شرف اللہ رب العزت نے ہم شیعان حیدر کرار کو عطا کیا ہے، تو ناظرین اس کے لیے دشمنی اور نفرت کا اظہار کر کے ہمیں ان دلوں کو دعوت نہیں دینی، اور نہ ہم دے سکتے ہیں، بلکہ ہم ان دلوں کو پیار سے، محبت سے، اپنی زبان سے اور اپنے کردار سے اس طرح پہ آنے کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اور کسی بھی عالمہ، کسی بھی معصوم، کسی بھی امام کی فضیلت کو جاننے کے لیے
ان کی تعلیمات کو جاننے کے لیے، ان کے کردار کو جاننے کے لیے، ان کے گفتار کو جاننے کے لیے، ان کے نقوش عصمت کا مطالعہ ضروری ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے، اس کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں آیات کی تفسیر کی جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے، اس سے پڑھنے، اس پہ غور و فکر کرنے، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح کسی بھی معصوم کے کردار کو، ان کے حالات زندگی جاننے کے لیے ہمیں ان کی سیرت کا بالخصوص جو ہے وہ مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور جب ہم اپنے ائمہ معصومین علیہ السلام کے کردار، ان کے گفتار اور ان کے حالات زندگی اور ان کی تعلیمات قرآنی، تعلیمات اسلامی پر مکمل طور پر عبور حاصل کر لیں گے، تب ہم اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اعلیٰ طریقے سے گزارنے کی قوت رکھ سکیں گے، اعلیٰ طریقے سے گزارنے کی طاقت رکھ سکیں گے۔ آیت تطہیر کے آج جس مصداق اعظم پر مجھے گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، مجھے بات کرنے کی توفیق اللہ رب العزت نے عطا کی، میرے اس بادشاہ کا نام حسن ہے، اور میرے اس بادشاہ کے بہت سارے القابات ہیں، جن میں ہادی، سراج، رفیع اور ذکی ہیں، اور میرے بادشاہ کا سب سے مشہور و معروف لقب، جس لقب سے دنیا آپ کو جو ہے وہ خصوصی طور پہ جانتی ہے، میرے آقا و مولا کا جو مشہور ترین لقب ہے وہ عسکری ہے۔ میرے بادشاہ 10 ربیع الثانی کو مدینہ منورہ کی پاک سرزمین پہ جلوہ فکن ہوئے۔ آپ مدینہ منورہ کی سرزمین پہ تشریف لے کے آئے۔ جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت ابو محمد ہے۔ میرے یہ بادشاہ جو اتنے خوبصورت القابات کے مالک ہیں، آج ہم اپنے امام کے القابات، چند القابات پر روشنی ڈالیں گے کہ یہ القابات میرے امام کو کیوں کر عطا کیے، وجہ کیا تھی۔ اس سے پہلے کہ ہم امام کے القابات پہ بات کریں، میں اپنے اس بادشاہ کا ایک بڑا خوبصورت فرمان اپنے سامعین کی سماعتوں کے دامن میں ڈالنا چاہوں گی۔ میرے بادشاہ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے بادشاہ فرماتے ہیں، اگر تم روشنی حاصل کرنا چاہتے ہو تو ہم روشنی حاصل کرنے والوں کے لیے ایک روشنی ہے۔ بادشاہ فرماتے ہیں، ہم تحفظ چاہنے والوں کے لیے وسیلہ حفاظت ہیں۔ بادشاہ فرماتے ہیں، ہم امن چاہنے والوں کے لیے جائے پناہ امن ہے۔ اور میرے معصوم فرماتے ہیں، جو ہم سے محبت رکھے گا وہ ہمارے ساتھ جنت میں ہوگا، اور جو ہم سے انحراف رکھے گا وہ جہنم میں ہوگا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ میرے یہ بادشاہ، میرے یہ اس بادشاہ کے امتیازات، نام حسن، لقب عسکری ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام، یہ میرے بادشاہ ایسے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد میں ان کے بعد کوئی حسن نہیں ہے، یعنی 12 امام، پہلے حسن جو فرزند علی و بطول ہیں، میرے وہ بادشاہ ہیں، وہ پہلے حسن ہیں، اور یہ آخری حسن ہے۔ وہ پہلے حسن، یہ آخری حسن، یہ میرے بادشاہ کے پاس یہ امتیاز حاصل ہے، میرے بادشاہ کے پاس یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ کے بعد آل محمد میں کوئی حسن نہیں، آپ آخری حسن ہیں۔ 12 اماموں میں پہلے حسن میرے بادشاہ فرزند علی و بطول ہیں، فرزند رسول ہیں، اور آخری حسن جو ہیں وہ میرے بادشاہ امام حسن عسکری۔ اور یہاں پہ لطف لینے کی جو بات ہے، یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت جو بات ہے، میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا وہ لازمی سمجھوں گی کہ وہ بادشاہ جو پہلے حسن، وہ بھی حسن ہیں، یہ آخری حسن ہیں، اور لطف کی بات یہ ہے ان کا لقب بھی ذکی ہے، ان کا لقب بھی ذکی ہے۔ اگر ذکی کے معنی پہ غور کیا جائے تو ذکی زال سے نہیں، مطلب زے سے بنتا ہے، زے سے ذکی۔ ذکی کا جو معنی ہے، ذکی اس کو کہتے ہیں جس کی نسل زیادہ ہو۔
تو جیسے کہ بادشاہ امام حسن علیہ السلام کی نسل تو زیادہ تھی، آپ کو اس لیے ذکی کا لقب ملا، لیکن بادشاہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے تو ایک ہی کل بیٹے تھے جن کا نام سرکار قائم ہے، تو پھر آپ کو یہ جو لقب ذکی ہے یہ کیوں کر عطا کیا گیا؟ جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ذکی جس کی نسل زیادہ ہو، جس کی اولاد زیادہ ہو، اور امام حسن عسکری کے پاس چونکہ یہ آخری حسن ہے، ان کے پاس یہ امتیاز حاصل ہے، آپ کی چونکہ بیٹے زیادہ نہیں تھے، کل ایک ہی بیٹے تھے، لیکن پھر بھی آپ کو ذکی کا لقب دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کی عمر اتنی طولانی ہے، اس کی عمر اتنی زیادہ ہے کہ آپ کو ذکی جیسے لقب سے نوازا گیا، کیونکہ آپ کے بیٹے کی عمر طولانی ہے، زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بادشاہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا جو مشہور ترین لقب ہے عسکری ہے، اور دیکھیے کہ اہل بیت محمد میں آپ کے بعد اور آپ سے پہلے کوئی عسکری نہیں ہوا، آپ پہلے اور آخری عسکری ہیں۔ تو نام عسکری کی وجہ کیا تھی؟ یہ جو مشہور ترین لقب آپ کو جس لقب سے نوازا گیا، لقب تسمیہ عسکری کی وجہ کیا تھی؟ تو جیسا کہ کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے دور کی جو عباسی حکومت تھی، 3 عباسی حکمران آپ کے دور میں آئے ہیں، جب آپ غالباً کتابیں کہتی ہیں 4 سال 5 سال یا 6 سال کے تھے، تو آپ کو مدینہ سے سامرا اپنے بابا کے ساتھ وہاں سامرا میں منتقل کر لیا گیا تھا۔ تو عباسی حکمران، میں بتانے لگی ہوں کہ بادشاہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو لقب عسکری کیوں دیا گیا اور آپ کو عسکری کیوں کہا جاتا ہے؟ تو عباسی حکمران جو ہے معتمد باللہ عباسی، اس نے جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے، روب ڈالنے کے لیے، اپنا جلال دکھانے کے لیے اس نے 90,000 فوج کا ایک دستہ بلایا، ایک لشکر بلایا، اور اس لشکر کو بلانے کے بعد اس نے بادشاہ امام حسن عسکری علیہ السلام کو بلایا اور ایک بلند مقام پہ کھڑا کر کے، ایک بلند چبوترے پہ کھڑا کر کے یہ ہمارے امام کو جو ہے وہ مخاطب ہو کے کہنے لگا کہ عسکری میرا لشکر، حسن میرا لشکر آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں بتانا چاہتی ہوں کہ امام کو عسکری کیوں کہا گیا۔ اس نے کہا کہ اے فرزند رسول، اے پشرے تقی، میرا لشکر دیکھ رہے ہو؟ تو ایک مرتبہ میرے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اس بہت طویل تعداد کے لشکر کا معائنہ کیا۔ جب 90,000 کا لشکر میرے امام نے دیکھا تو یہ معتمد باللہ عباسی میرے امام کی جانب دیکھ کے کہتا ہے، حسن آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس کتنا بڑا لشکر ہے، اور جس کے پاس اتنا بڑا لشکر ہو کوئی اس کی مخالفت یا اس کی بغاوت نہیں کر سکتا، کسی کو اتنی جرأت نہیں کہ وہ بغاوت کرنے کی طاقت بھی رکھ سکے۔ بس اتنا جملہ سننا تھا یا میرے امام مسکرائے، میرے وقت کے محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اور متعمد کو میرے امام نے اپنی جانب مخاطب کیا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے متعمد ذرا آسمان کی طرف دیکھو، اور جیسے ہی اس عباسی حکمران نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے فرشتوں کا ایک بڑا دستہ، ایک فرشتوں کا بڑا لشکر نظر آیا، جس سے اس کے حواس باختہ ہو گئے، یہ پریشان ہو گیا۔ بس اسی روز سے آپ کو عسکری کے لقب سے نوازا گیا۔ سبحان اللہ۔ عسکری کے معنی لشکر کے ہیں، سپاہ کے ہیں، یعنی میرا بادشاہ امام حسن عسکری علیہ السلام اپنی وحدت میں، اپنی ذات میں، اپنی یکتائی میں ایک لشکر ہے۔ آپ کے لقب عسکری کی ایک وجہ یہ بھی تھی، اور شیخ صدوق نے جو دوسری وجہ بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو عسکری اس لیے کہا جاتا تھا کیونکہ آپ سامرا کے جس محلہ میں رہتے تھے اس محلہ کو جو ہے وہ عسکری کے نام سے جانا جاتا تھا، محلہ عسکری تھا، اور آپ محلہ عسکری کے رہائش پذیر تھے، اس لیے آپ کو عسکری کے لقب سے نوازا گیا۔ میرے بادشاہ کا مشہور و معروف لقب عسکری۔ اور دیکھیے گا کوئی امام کنویں میں نہیں گرا، لیکن میرے بادشاہ
امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام جب طفل تھے، ظاہری طور پہ چھوٹے تھے، تو کیا ہوا؟ کھیل ہی کھیل میں کنویں میں گر گئے، اور جب کنویں میں گر گئے اور اذان ہوئی تو آپ کے بابا، آپ کے پدر بزرگوار جناب تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز شروع کرنے کی نیت کی۔ اہل خانہ قریب آئے اور آ کر کہا کہ مولا دیکھیے بچہ، آپ کا فرزند کنویں میں گر گیا ہے، مولا آپ کا فرزند، آپ کا بیٹا، آپ کا لگتے جگر کنویں میں گر گیا ہے، مولا نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے بیٹے کو نکالیے۔ میرے مولا تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور آواز دے کے کہا حجت کبھی ڈوبتی نہیں، سبحان اللہ، حجت کبھی ڈوبتی نہیں۔ میرے امام نے نماز پڑھی، نماز مکمل کی، اول وقت میں پڑھی، اول وقت میں میرے امام نے اپنی نماز مکمل کی۔ دیکھیے کہ یہ امام ہیں جو پانی کے کنویں میں گرتے ہیں، اور ایک نبی بھی تھے جو پانی کے کنویں میں گرے تھے، اور جب وہ گرے تھے تو اللہ نے آواز دے کے کہا تھا یا جبریل ادرکنی یوسف، جبریل جاؤ یوسف کی مدد کرو۔ لیکن جب بادشاہ حسن عسکری پانی کے کنویں میں گرتے ہیں تو تب اللہ نہیں کہتا یا جبریل ادرکنی علی حسن عسکری، یہ اللہ نے نہیں کہا۔ میرے بادشاہ کنویں میں تھے، امام تقی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز مکمل کی، اور نماز مکمل کرنے کے بعد میرے امام نے کنویں کے پانی کی طرف اشارہ کیا۔ اہل خانہ اور تمام وہاں پہ موجود لوگ دیکھ رہے تھے کہ جیسے میرے امام نے کنویں کے پانی کی طرف اشارہ کیا، پانی کنویں سے بلند ہوا اور ایک اونچائی پر آیا، اور آپ کے فرزند کو آپ کے حوالے کیا، اور پھر سلام کرتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ وہ یوسف ہے، وہ یوسف ہیں جنہیں بچانے جبریل آتے ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جو خود جبریل کو بچانے والے ہیں، جو خود جبریل کو جو ہے وہ نصرت کرنے والے ہیں، جبریل کو بچانے والے ہیں، سبحان اللہ۔ میرے بادشاہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہاشم جو ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ بادشاہ جب سجدے میں ہوتے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ میں سو کر اٹھ جاتا تھا، لیکن میرے بادشاہ ساری ساری رات سجدے میں رہتے تھے۔ عبادت کا یہ عالم تھا کہ ساری ساری رات حسن عسکری سجدے میں گزار دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور میرے امام کی فضیلت میں اس سے بڑھ کے اور کوئی بڑا جملہ، اور اس سے بڑی اور کوئی شان، اس سے بڑا کوئی مقام، اس سے بڑا کوئی امتیاز ہی نہیں ہو سکتا کہ آپ عصر زمان اجل اللہ الفرج قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے پدر بزرگوار ہیں۔ وہ امام ولی العصر، وہ حجت دوران کہ جن کا ادب، جن کا احترام پوری دنیا پہ واجب ہے، اور پوری دنیا پہ جس کا احترام واجب ہو اسے امام زمانہ کہتے ہیں، اور امام زمانہ جس کا احترام کریں انہیں حسن عسکری کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے یہ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کہ جنہیں عرش جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، جنت جن کے چوکھٹ پہ سجدہ نشین ہے، سبحان اللہ۔ میرے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سخاوت کا یہ عالم ہے کہ ابو ہاشم جعفری بہار الانوار میں روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں گھر سے نکلا امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاصل ہونے کے لیے، اور میں جب گھر سے نکلا تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں اپنے امام سے کہوں گا کہ مولا مجھے کوئی نگینہ دیجیے تاکہ میں اسے بنوا کے اسے اپنے ہاتھ میں پہن سکوں۔ یہ کہتے ہیں کہ میں گھر سے نیت کر کے چلا تھا، لیکن جب امام کے پاس پہنچا تو گفتگو میں، باتوں میں اس قدر محو ہو گیا کہ میں وہاں سے اٹھا اور میرے ذہن سے یہ نکل گیا کہ مجھے آج امام سے نگینہ لینا ہے۔ یہ روایت کرتے ہیں کہ جب میں اٹھا جانے لگا تو میرے امام نے مجھے آواز دی، اور آواز دے کے کہا ابو ہاشم رکو۔ ابو ہاشم کہتے ہیں میں رکا، میرے امام نے اپنے دست مبارک سے ایک نگینہ اتارا اور مجھے دیا، اور آواز دے کے کہا تم آج گھر سے یہ سوچ کے چلے تھے کہ تمہیں نگینہ چاہیے،
اور تم نگینہ لے کے چاہتے تھے کہ اسے چاندی میں بنوا کے اپنے ہاتھ میں پہنو، امام فرماتے ہیں یہ لو تمہیں بنایا نگینہ دیتا ہوں، اسے اپنے ہاتھ میں پہنو۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے ملنگوں کی، جو اپنے محبوں کی، جو اپنے چاہنے والوں کی دلوں میں موجود خواہشوں کو بھی جان جائے، اس امام کو بادشاہ امام حسن عسکری علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایک بار پھر سے حجت دوراں ولی العصر امام مہدی و ہادی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کے بابا امام حسن عسکری علیہ السلام کی آمد کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور تمام مومنین کو الجل ٹی وی کی جانب سے عید مبارک کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آئمہ و طہار آئمہ معصومین علیہ السلام کی خوشیوں میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہماری جو یہ قلیل سی کوشش تھی، یہ کاوش تھی کہ ہم اپنے امام کے فضائل، ان کے چاہنے والوں کی جو ہے وہ نثر کر سکیں، ان کی سماعتوں کے دامن میں ڈال سکیں، اللہ جل ٹی وی کی یہ انتھک محنت، کوشش، کاوش اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ فائزہ جعفری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔